اگر ایک دن کی آپ قربانی دو گے تو انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو 2 ڈیلیگیٹ دیے وہ پاکستان اور بالخصوص لیاری کو، جو لیاری کا پرانا وعدہ ہے کہ لیاری کو فنش بنانا ہے۔ میرے خیال سے یہ چاٹی واڑہ کا ایریا میرا ہے، مجھے اتنا زیادہ اس ایریا کا پتہ نہیں ہے، لیکن سچ کہوں تو آپ لوگوں کا پیار بتاتا ہے کہ یہ ایریا سب سے ڈفرینٹ ہے، اور ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں آپ لوگ، ہم آئیں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں اور آپ لوگ اتنا بھی پیار دیتے رہیں، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ کثیر تعداد میں 8 فروری کو باہر نکلیں گے اور ٹھپے پہ ٹھپا لگا کر اسلام آباد والوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے بلاول کو وزیر اعظم بنایا ہے، قوم کی طاقت سے بلاول وزیر اعظم بنا ہے، ایسا ہوگا؟ نئی امنگ نئی سوچ، نئی امنگ نئی سوچ۔ یہ ہمیشہ کراچی ہمارے ساتھ رہتے تھے، پہلے بھی ہمارے منسٹر رہے قاسم عباس پٹیل صاحب، وہ بھی کراچی تھے۔ میرا بھی اعظم کراچی صاحب سے، کراچی فیڈریشن کے صدر سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ کے کم از کم یہاں 3000 ووٹ ہیں، تو آپ کتنے ووٹ دو گے اس دفعہ ٹیم کو؟ انہوں نے کہا 3000 ہم پورے کے پورے دے دیں گے اور انشاءاللہ ہم کام کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگ دیر سے سوتے ہیں اور صبح لیٹ اٹھتے ہیں، تو ایک دن آپ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی، آپ فیملی کو، آپ اٹھے، آپ اپنی فیملی کا پہلے جا کے ووٹ کاسٹ کرائیں، پھر اپنے دوستوں کو اور فلیٹوں میں جو آپ کے ہمسایہ نائبر ہیں ان کو جا کے لے آئیں اور ووٹ کاسٹ کرائیں۔ مور لگائیں گے اور اتنا مور لگائیں گے جو پہلے ہمارے پاس جو ابھی تو ڈولی آئے ہیں، پہلے تو بلے اور ترازو اور گرین تھا، اب ان کو ادھر لیاری کے اندر آپ نے گھسنے نہیں دینا ہے، تو آپ لیاری میں ان کو گھسنے دو گے یا نہیں؟ نہیں نا، آپ تو اٹھاؤ بھائی، نہیں سننا چاہتے۔ 10 سال کے بعد میں دوبارہ جب انٹری مارا، میں نے 10 سال کے بعد اتنا پیار محبت مل رہا ہے۔ میں نے اپنے 7ویں 8ویں الیکشن ہے یہ میرا، میں نے اتنا جذبہ لوگوں میں اپنے لیے اتنا محبت پہلے کبھی نہیں دیکھا جو آپ لوگ لیاری کے لوگ مجھے دکھا رہے ہیں۔ کراچی جماعت کا بہت شکر گزار ہوں۔ کراچی جماعت ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ساتھ دیتا ہے۔ آصف بھائی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آصف بھائی ہے اور ہمارے جتنے بھی آپ جماعت، اگر نبی قبول آیا آپ لوگوں کے پاس، آپ نے پہلے دیکھا 10 سال پہلے نبی قبول نے جو کام کیے، آپ نے دیکھا نبی قبول نے آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں نے مسائل کیے، لیاری میں بے نظیر یونیورسٹی دیا، لیاری میں بے نظیر میڈیکل کالج دیا، اس وقت لیاری میں جو مسائل تھے ان کو فیس کیا، نالاؤں کو فیس کیا، اور گبر ڈر کے بھاگا نہیں، گبر واپس آیا۔ آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، ادھورا کام پورا کرنا ہے، آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، مجھے گیس دینا ہے لیاری کو، میں نے وعدہ کیا ہے، تو میں کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ 6 مہینے میں لیاری کے گھر میں انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ کرنا ہے، مجھے KLM کی بدماشی ختم کرنی ہے، مجھے بھی نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، ان کو روزگار بھی لگانا ہے، مجھے بہت کام کرنا ہے، میں کام کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ کراچی جماعت کے لوگ مجھ سے وعدہ کریں، 8 فروری کو صرف یہ نہیں کہ میں یہاں تقریر کر کے جاؤں آپ پورا ووٹ دیں گے، آپ کو اپنا ایک ووٹ کاسٹ کرانا ہے، پھر آپ کو مسائل کو یہ اٹھو۔ سردار نبیل قبول بھی آئے، سینیٹر یوسف بلوچ بھی آئے،
अच्छा, घांची बिरादरी ने आज हिमायत का ऐलान किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो है ना वो घांची बिरादरी के इस ऐलान के बाद जो है ना वो आप समझते हैं कि अब जो है ना पीपल्स पार्टी मजबूत होगी लियारी के अंदर? बिल्कुल, ये हमारी जो यहाँ पे बिरादरी कच्ची गांची बिलखुसूस जमात है हमारी, वो यहाँ पे मुकीम है कोई सदियों से। इसको आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने सालों से, पाकिस्तान बनने से भी 100-150 साल पहले से। तो ये शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी हमदर्दी रही। मेरे मामू कासम अब्बास पटेल साहब से शुरू होता है, इलियास गांची तक MPA रहे। तो हमारा तो समझे पीपल्स पार्टी से एक देरीना रिश्ता है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये हमारी कौम भरपूर इधर ताउन भी करेगी, वोट भी कास्ट करेगी। दूसरा, और मैं इन नुमाइंदों से जो आज इन्होंने वादे किए हैं अपनी कौम से तवज्जो से, ये भी कहूँगा कि वो वादे भी वो पूरे करें इंशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल मजबूत होगी यहाँ पे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं घांची बिरादरी को इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाती है सिंध और पाकिस्तान में, तो इन चीज़ों पर जो है ना फोकस होना चाहिए ताकि घांची बिरादरी को इसका फ़ायदा हो? 2-3 चीज़ें मेन बुनियादी, अगर वो किसी भी आप मुल्क या कौम के लिए ना, पहले सेहत है, फिर स्कूल्स वगैरह हैं, स्कूल्स की हालत बेहतर करें एजुकेशन के हवाले से। और दूसरे जो बुनियादी मसाइल है वो तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे जैसे नबील कबूल साहब ने खुद ही बोला कि मैं गैस लेके आऊँगा, तो अल्लाह पाक उनको उसमें इस्तकामत दे, क्योंकि ये बड़ा मसला है तो पूरे पाकिस्तान का मसला, लेकिन लियारी में तो ये हमेशा से रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा ये वफ़ा करें, और हम भी उनका भरपूर इस चीज़ में साथ देंगे, क्योंकि अगर गैस आएगी तो हमारे लोगों को भी मिलेगी, उसमें गांचियों को भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे काम हो। बुनियादी मसाइल पानी वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बाकी बिजली वगैरह के मसले हैं, और रोज़गार, वो हमेशा हमारी कौम जो है थोड़ी सी इसमें नज़रअंदाज होती है, लेकिन इस बार हम उनके शाना बशाना खड़े हैं तो अपना हक लेंगे इंशाल्लाह, उनसे लड़ के भी लेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।